السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سمندر، یہ بحر بے کنار، جنوبی اضلاع کے عوام، فاٹا کے عوام اس بات کے لیے اکٹھے ہیں کہ ہماری وہ سرزمین جو 4 دہائیوں سے اس پر آگ لگی ہوئی ہے، بدامنی کے شعلے ہیں کہ بجھنے نہیں پا رہے، قتل و غارت گری ہے، خون کا دریا ہے کہ تھم نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو حکمرانوں، تم بھی سن لو، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے، مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ آج میرا بچہ مطمئن نہیں، میرا محلہ مطمئن نہیں، میرا گھر میں سکون نہیں، میرے وطن میں سکون نہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اطمینان نہیں کہ شام کو گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں، یہ یقین نہیں کہ میں پیدل اپنے گھر واپس آؤں گا یا میری لاش واپس آئے گی۔ کیا میری سرزمین اس لیے پاکستان کا حصہ بنی تھی؟ کیا یہ قبائل اس لیے پاکستان کا حصہ بنے تھے کہ یہاں انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ نہ اس کا دل محفوظ ہے نہ اس کی رات محفوظ ہے؟ میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے سب صاحب میخانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے کہ صوبہ بلوچستان ہو یا صوبہ خیبر پختونخوا ہو یا ہمارے قبائل ہوں اور وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہوں، بارود کی بارش میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے بچے محفوظ نہ ہوں، ان کے خاندان محفوظ نہ ہوں، ان کی بہنیں محفوظ نہ ہوں، ان کی بیٹیاں محفوظ نہ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں۔ اب ہمیں بتاؤ، ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتائے، ہمیں فوج بتائے کہ اس سرزمین پر امن کیسے آ سکتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، ہم نے تو اس خطے میں اور پاکستان کے لیے امن کی بھیک مانگی تھی۔ میں تو یہ مشن لے کر الیکشن سے پہلے افغانستان چلا گیا تھا، میں نے وہاں کی قیادت سے بات کی، ہر طرف گفتگو کی، میں تو کامیاب ہو کر واپس آیا۔ آج وہ کامیابی جو میں لے کر آیا تھا، اس کامیابی کو ناکامی میں کس نے بدل دیا ہے؟ تم نے الیکشن کرائے، ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے، ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں۔ ہم دھاندلی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کا نمائندہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے نمائندہ وہ قوت ہے جس کی دعوت پر آج تا حد نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا ہو رہا ہے۔ تم نے اس قوت کو عوام کے ووٹ کے حق سے محروم رکھا، ایسا نہیں چل سکتا۔ میرے وسائل ہیں، میرے قبائل کے وسائل ہیں، میرے حقوق ہیں، میری صحرائیں، میرے پہاڑ معدنی ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، یہ دنیا کے سب سے دولت مند علاقے ہیں۔
لیکن ان کی دولت پر قبضہ کس کا ہے؟ ناراض نہ ہونا، میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم صرف دہشت گردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو۔ امریکہ کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا، وہ خود دہشت گردی کا خالق ہے۔ اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کا جواز پیدا کر سکے۔ تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مولانا فضل الرحمان آج پھر تمام لوگوں کو، جو بھی مقتدرہ ہیں یا جو لوگ طاقت میں جن کے پاس پاور ہے، ان کو واضح الفاظ میں مولانا صاحب نے جلسے کے اندر پیغام دے دیا کہ تمہاری سوچ ہے کہ تم لوگ ہمیں مٹا سکتے ہو یا ہمیں جھکا سکتے ہو، ہماری گھٹی کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈر جائیں یا جھک جائیں، بلکہ ہم لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ڈٹ کر اس یزیدیت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم لوگ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن، یہ دھاندلی زدہ حکومت اور یہ پلانٹیڈ قسم کے لوگ، ہم ان کو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اگر ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش جاری رہی تو ہم اپنی جدوجہد، آئینی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے کہ آپ لوگوں نے ملک کے اندر استحکام نہیں رکھا۔ مولانا صاحب کے اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ جس کا حق ہے حکومت اس کو دینی چاہیے۔ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوا تو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں اس حکومت کو؟